فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ راجیہ سبھا کے رکن واویرا راجو روی چندر نے کہا ہے کہ BRS لیڈر اور تلنگانہ کے سابق چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ ان کسانوں کے ساتھ مل کر اپنے منصفانہ حقوق کے لیے لڑ رہے جو سخت مشکلات میں ہیں۔ راجیہ سبھا کے ممبر واویرا راجو روی چندر کے ساتھ لوک سبھا میں BRS پارٹی کے لیڈر ناما ناگیشور راؤ، کھمم اور بھدرادری کوتاگوڑم اضلاع کے پارٹی صدور تاتا مادھو ریگا کانتا راؤ، سابق MLA سندرا وینکٹا ویریا و دیگر موجود تھے۔ اور اس کے علاوہ اس موقع پر MP روی چندر نے کہا ہے کہ موجودہ حکمرانوں کو پانی کے انتظام کے طریقے معلوم نہیں ہیں اور وہ خشکی کا سب سے بڑا نقصان کر رہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے جاریہ مالی سال کے اختتام پر گزشتہ سال کے مقابلے میں 257 کروڑ زائد جائیداد ٹیکس وصول کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ جاریہ سال 2023-24 کے بجٹ میں 1810 کروڑ روپے جائیداد ٹیکس وصولی کا نشانہ مقرر کیا گیا تھا، تاہم 1917 کروڑ روپے ٹیکس وصول کیا گیا، جو سال گزشتہ کے 1660 کروڑ روپے ٹیکس کے مقابلے میں 15.5% کا اضافہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ JHMC کی جانب سے ون ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم شروع کی گئی تھی، جس میں یکمشت جائیداد ٹیکس ادا کرنے والوں کو 90% سود معاف کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں تقریباً 300 کروڑ روپے زائد ٹیکس وصول ہوا۔ کمشنر JHMC نے بتایا کہ عہدیداروں کی دلچسپی سے ٹیکس وصول کے آخری دن 123 کروڑ روپے وصول ہوئے اور یہ ٹیکس دہندگان اور سٹاف کی دلچسپی کا نتیجہ ہے۔ کمشنر نے ٹیکس دہندگان اور JHMC سٹاف کے تعاون کی ستائش کی۔ رمضان کا مہینہ بڑی ہی تیزی سے یہ اپنی رخصتی کی طرف گامزن ہے۔ آخری عشرے میں اس ماہ مبارک میں بندگان خدا نے عبادتوں میں شب و روز اضافہ کر دیا اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ عبادت گزار اور رمضان کو صحیح معنوں میں پانے والے شکوہ گو ہیں کہ اس ماہ مقدس میں کی جانے والی عبادت اور ریاضت کا حق صحیح معنوں میں وہ ادا کرنے سے قاصر رہے اور اس کا ان کو غم ہے۔ یہ افراد ماہ رمضان کی تربیت کی روشنی میں دین و دنیا میں کامیابی اور سرخروئی حاصل کرنے کے خواہش مند اور تربیت کے مہینے میں صبر و شکر کے جذبے کا مظاہرہ دیگر مہینوں میں کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ گناہوں پر ندامت، شرمندگی کا احساس بھی نیک لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ نیکی کے جذبے کے ساتھ پرنم آنکھوں سے اس ماہ مقدس کو وداع کیا جا رہا۔ ایک طرف جہاں اس آخری عشرے کو غنیمت جان کر لوگ مزید عبادات میں مصروف ہو گئے ہیں، تو دوسری طرف بازار میں گہما گہمی بھی بڑھ گئی ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد کا علاقہ لاڑ بازار چوڑیوں کے معاملے میں ساری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں عام دنوں کے بنسبت بڑی تعداد میں خواتین چوڑیوں کی خریداری کر رہی۔ حیدرآباد کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کے اضلاع اور پڑوسی ریاستوں سے بھی خواتین کی بڑی تعداد اس لاڑ بازار میں چوڑیوں کی خریداری کر رہی۔ ساتھ ہی پتھر گٹی علاقے میں بھی عید کی خریداری کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ غریب ہو یا امیر، چھوٹا ہو یا بڑا، اپنی استطاعت کے مطابق پرانے شہر حیدرآباد سے عید کی شاپنگ کر رہا اور آخری عشرے میں تو یہ شاپنگ اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ اس مرتبہ گرمی کی شدت کے پیش نظر خواتین دن میں عید کی خریداری کے لیے نکلنے سے گریز کر رہی، تاہم عصر کی نماز کے بعد ان علاقوں میں خواتین کا ہجوم دیکھا جا رہا۔ رمضان میں چار مینار کے اطراف ملبوسات، برتنوں کے دکانات اور دیگر ساز و سامان کی دکانات بھی علاقے کی رونق میں اضافہ کر رہی۔ اس علاقے میں سحر تک رمضان کی شاپنگ کی جاتی ہے اور رمضان کی آمد کے ساتھ ہی دکانات کو رات بھر کھلی رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے اور آخری دہے میں تو شاپنگ کرنے آنے والوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے۔ ہم اقسام کی عطریات بھی دستیاب ہے۔ پتھر گھٹی سے چار مینار تک لوگ پیدل چلتے ہوئے خریداری کرتے ہیں، کیونکہ اس علاقے میں ہجوم کافی ہوتا ہے، چاہے وہ مہندی ہو یا چوڑیاں، کراکری کا سامان ہو یا سیویاں، خشک میوے جات ہوں یا مصنوعی زیورات، ہینڈ بیگز، پادشاہ جات ہی کیوں نہ ہو، چار مینار کا علاقہ ان تمام اشیاء کا مرکز ہے۔
بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری و رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے نے کہا ہے کہ اسمبلی انتخابات میں اقتدار میں آنے والی کانگریس نے دھوکہ دیا، وہ 100 دنوں میں 6 ضمانتوں کو نافذ کرے گی۔ انہوں نے کسانوں کے مفاد میں تلنگانہ کے ضلع کریم نگر میں ایک روزہ بھوک ہڑتال کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کو ان کسانوں کی مدد کرنی چاہیے جنہیں نقصان ہوا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس پارٹی کی جانب سے اسمبلی انتخابات میں کیے گئے وعدوں پر یقین کرنے والے کسانوں کو دھوکہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ریتو بھروسہ کے تحت کسان کو 15,000 روپے فی ایکڑ دینے کا وعدہ کیا تھا اور اب وہ کیوں نہیں دے رہے؟ کسانوں کے لیے 2 لاکھ روپے کے قرض معافی کی اسکیم کیوں نافذ نہیں ہو سکی؟ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی طرف سے دی گئی امدادی قیمت کے علاوہ دھان پر 500 روپے فی کوئنٹل بونس دینے کی کوئی ضمانت نہیں۔ انہوں نے فوری طور پر فصل پر بونس کا اعلان کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو فوری طور پر ان کسانوں کی مدد کرنا چاہیے جن کی فصلوں کو بے وقت بارش سے نقصان پہنچا۔ حکومت فلاحی ہاسٹلز میں زیر تعلیم طلبہ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور طلبہ کی تدریسی فیسوں کا فوری اجرا کیا جائے۔ AIESF کے ریاستی سیکرٹری پوٹا لکشمن نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ درخواست مقامی حیدرآباد ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکرٹری وڈرا وینکٹیشم کے حوالے کی گئی۔ اس موقع پر پوٹا لکشمن نے خطاب بھی کیا اور کہا کہ 14 سال سے کاسمیٹک چارجز میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ پچھلی حکومت نے کاسمیٹک چارجز میں اضافے کے لیے 5 سال قبل کی گئی تجاویز کو منظوری دی تھی۔ مشترکہ ریاست میں دی جانے والی تجاویز کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ لوک سبھا انتخاب کے پیش نظر کانگریس روزانہ اپنے امیدواروں کی فہرست جاری کر رہی اور پارٹی نے 11ویں فہرست جاری کی جس میں 17 امیدواروں کا اعلان کیا گیا۔ جاری کی گئی اس فہرست میں آندھرا پردیش کے 5، بہار کے 3، اڑیسہ کے 8 اور مغربی بنگال کی 1 لوک سبھا سیٹ کے لیے امیدواروں کا اعلان کیا گیا۔ جاری فہرست کے مطابق وائس شرمیلا ریڈی کو آندھرا پردیش کے کڑپا سے امیدوار بنایا گیا جبکہ M پولم راجو کو کاکیناڈا سے انتخابی میدان میں اتاریں گے۔ آندھرا پردیش کی جن دیگر 3 سیٹوں پر امیدوار کا اعلان کیا گیا ہے وہ راجا منڈری گیڈوگو رودر راجو، بابٹلہ JD سیلم اور کرنول PG رام پولیا یادو ہیں۔ دہلی حکومت کے وزیر خزانہ آتشی سنگھ کے ذریعے بی جے پی میں شامل ہونے یا دیگر صورت میں جیل جانے کی دھمکی کے دعوے کے بعد دہلی حکومت کے صحت و شہری ترقیات کے وزیر سوربھ بھردواج نے عام آدمی پارٹی کے مزید لیڈروں کو گرفتار کیے جانے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رام لیلا میدان میں ہونے والی ریلی سے بی جے پی گھبرا گئی اور وہ ہمارے مزید لیڈروں کو گرفتار کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ سوربھ بھردواج نے کہا کہ ریلی سے قبل جب ہم بات چیت کے لیے بیٹھے تو لوگوں میں شکوک و شبہات تھے۔ صحافیوں نے بھی پوچھا کہ سسودیا اور سنجے سنگھ جیل کے اندر ہیں، پارٹی کنوینر اروند کیجریوال جیل میں ہیں، کیا اس ریلی میں لوگ آئیں گے؟ کیا عام آدمی پارٹی پر لوگوں کا بھروسہ ہے؟ مگر رام لیلا میدان میں لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر بی جے پی کے ہوش اڑ گئے کیونکہ اپوزیشن پارٹیوں کے تمام بڑے لیڈرز اس اسٹیج پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ دہلی حکومت کے وزیر صحت سوربھ بھردواج نے مزید کہا کہ ہم نے ان لیڈروں کو فون کیا اور بتایا کہ ہمارے لیڈر جیل میں ہیں، ہم دہلی میں ایک بڑی ریلی کر رہے ہیں، ہمارے پاس ان لوگوں کے نمبر بھی نہیں تھے، ہم نے لوگوں کو فون کر کے نمبر مانگے۔ انہوں نے کہا کہ اروند کیجریوال کو گرفتار کر لیا گیا اور ہم ضرور آئیں گے۔ اس ریلی میں اتنے بڑے بڑے لیڈر آئے کہ اب بی جے پی پریشان ہے، بی جے پی نے سب کچھ کیا، ہمارے لیڈروں کو گرفتار کر لیا، پھر بھی پارٹی کھڑی ہے اور اب عوام کو پتہ چلا ہے کہ پارٹی تو مضبوطی سے کھڑی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال 1 اپریل کو تہاڑ جیل بھیج دیے گئے تھے اور اب وہ عدالتی حراست میں ہیں۔ مبینہ آبکاری گھوٹالہ معاملے میں انہیں 15 اپریل تک تہاڑ جیل میں ہی رہنا ہے اور گزشتہ روز انہیں تہاڑ جیل نمبر 2 میں موجود ایک ایسے سیل میں رکھا گیا جہاں وہ تنہا ہے۔ اس سیل میں ان کے گزرے وقت بہت سادگی سے ہو رہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کیجریوال کو اپنے گھر کا بنا کھانا نصیب ہوا لیکن صبح انہوں نے جیل میں تیار ناشتہ کھایا۔ صبح اٹھ کر انہوں نے یوگا بھی کیا جو کہ ان کا روزانہ کا معمول ہے۔ جیل میں ابھی تک گزرے لمحات کے درمیان کیجریوال نے کوئی خاص فرمائش نہیں کی اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دوپہر کا کھانا بھی گھر سے نہیں آیا، یعنی یہ قوی امکان ہے کہ وہ ظہرانہ بھی جیل میں تیار کیا ہوا ہی کرے۔ جیل میں دوپہر کے وقت کھانے میں 5 روٹی یا چاول کے ساتھ سبزی اور دال دی جاتی ہے۔ جو خبریں سامنے آئی ہیں اس میں جیل ذرائع کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اروند کیجریوال جب تہاڑ پہنچے تو انہیں مجرموں کو دی جانے والی ایک کٹ بیگ ملی۔ اس کٹ میں چپل، چادر کے
علاوہ روزمرہ میں استعمال کی باقی دوسری ضروری اشیاء موجود تھی۔ تہاڑ جیل میں انہیں صرف 6 لوگوں سے ملاقات کی اجازت ملی۔ جانکاری کے مطابق کیجریوال نے فی الحال جیل انتظامیہ کو جو 6 نام بتائے ہیں ان میں ان کی بیوی سنیتا، بیٹا پلکت اور بیٹی ہرشیتا کے علاوہ 3 دوستوں کے نام بھی شامل ہیں۔ دوستوں میں پہلا نام سندیپ پاٹھک کا ہے اور دوسرا نام ویبھو، تیسرے دوست کا نام ابھی ظاہر نہیں کیا گیا۔ شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے ای وی ایم کے حوالے سے بی جے پی پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ای وی ایم کو جمہوریت نہیں مانتے، اس سے ہم کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے کس کو ووٹ دیا۔ بیلٹ پیپر میں ہم کو پتا رہتا ہے کہ ہم نے کسے ووٹ دیا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ بیلٹ پیپر کے ذریعے انتخابات ہوں، لیکن بی جے پی ہماری بات نہیں سنتی۔ کئی بڑے ممالک میں بیلٹ پیپر کے ذریعے انتخابات ہوتے ہیں۔ سنجے راوت نے مزید کہا ہے کہ بی جے پی ایک بار بیلٹ پیپر کے ذریعے الیکشن کرانے کی ہمت تو دکھائے۔ آخر بی جے پی کو ای وی ایم سے اتنا پیار کیوں ہے؟ کیا بی جے پی ای وی ایم کے ذریعے کوئی گھوٹالا کرنا چاہتی ہے؟ واضح ہے کہ سنجے راوت نے چند ماہ قبل بھی ای وی ایم پر سوال اٹھائے تھے۔ گزشتہ سال سنجے راوت نے مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور راجستھان میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کو لے کر بی جے پی کو نشانہ بنایا تھا۔ شیو سینا لیڈر نے کہا تھا کہ ایم پی، چھتیس گڑھ اور راجستھان میں بی جے پی کی جیت عوامی حمایت کی نہیں بلکہ ای وی ایم مینڈیٹ کی عکاسی کرتی ہے۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ ریزرو بینک آف انڈیا آر بی آئی نے گزشتہ سال سرکولیشن سے باہر کیے گئے 2000 روپے کے گلابی نوٹوں کے بارے میں اس نئے مالی سال میں ایک اہم اپڈیٹ جاری کیا۔ اس نوٹ کے سرکولیشن سے باہر ہونے کے تقریباً 11 ماہ بعد بھی ہزاروں کروڑ روپے کے نوٹ ابھی تک بازار میں موجود ہیں جو ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں۔ ان نوٹوں کا تازہ ترین ڈیٹا ریزرو بینک نے 1 اپریل کو جاری کیا تھا، جس کے مطابق لوگ اب بھی 8,202 کروڑ روپے کے نوٹ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق معلومات ملی ہے کہ آر بی آئی کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے تحت چلن سے باہر ہوئے 2000 روپے کے کل نوٹوں میں سے تقریباً 97.69% نوٹ بینکنگ سسٹم میں واپس آ چکے ہیں، مگر اب بھی 2.31% نوٹوں کو لوگ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جو واپس نہیں ہوئے۔ 2000 روپے کے ان باقی نوٹوں کی قیمت 8,202 کروڑ روپے ہے۔ ریزرو بینک نے کلین نوٹ پالیسی کے تحت گزشتہ سال اس سب سے بڑے نوٹ یعنی 2000 روپے کے نوٹ کو واپس لینے کا اعلان کیا تھا۔ 19 مئی 2023 کو کل 3,56,000 کروڑ روپے مالیت کے 2000 روپے کے نوٹ بازار میں موجود تھے، جبکہ گزشتہ سال کے آخر میں 29 دسمبر 2023 کو یہ تعداد گھٹ کر صرف 9,330 کروڑ روپے رہ گئی تھی۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو پچھلے 3 مہینوں میں 2000 روپے کے نوٹوں کی واپسی کی رفتار بہت سست رہی۔ متحدہ عرب امارات میں سرکاری ملازمین کے لیے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا۔ عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق متحدہ عرب امارات کی حکومت نے عید الفطر پر سرکاری ملازمین کے لیے 8 اپریل بروز پیر سے 14 اپریل بروز اتوار تک پورے ایک ہفتے کی چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ تعلیمی ادارے بھی 15 اپریل سے کھلیں گے، تاہم پرائیویٹ سیکٹر میں عید کی چھٹیوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اور ممکنہ طور پر انہیں بھی 7 روز کی چھٹیاں دی جائیں گی۔ خیال رہے کہ سعودی عرب کی طرح متحدہ عرب امارات میں بھی اس سال عید 10 اپریل کو ہونے کا امکان ہے۔ سعودی عرب میں ایک ہفتہ قبل ہی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ سعودی عرب کے سرکاری اور نجی شعبے میں عید الفطر کی تعطیلات 8 اپریل بروز پیر سے 11 اپریل بروز جمعرات تک 4 روز کی ہوں گی، تاہم جمعہ اور ہفتے کی معمول کی چھٹیاں ہونے کی وجہ سے کل 6 دن کی چھٹی ملے گی۔ سویڈن میں قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک جسارت کرنے والا عراقی نژاد سلوان مومکا ناروے میں اپنے گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ سوشل میڈیا پر ریڈیو جنوا کے اکاؤنٹ سے کی گئی ٹویٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ 37 سالہ سلوان مومکا کی لاش ناروے میں ان کے گھر سے ملی ہے، تاہم موت کی وجہ کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ ریڈیو جنوا کے ٹویٹ کے مطابق جن لوگوں نے سلوان مومکا کی موت تصدیق کی، جن کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی گئی تھی، انہیں 1 ملین افراد نے دیکھا، تاہم پھر
پھر ٹویٹ حذف کر دی گئی۔ ریڈیو جنیوا نے اپنی ٹویٹ میں مزید کہا ہے کہ اس خبر کی تصدیق کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سلوان مومکا عراق سے فرار ہو کر 2018 میں سویڈن پہنچا تھا اور اس سے 2021 میں سویڈن کا رہائشی اجازت نامہ دیا گیا تھا۔ جون 2023 میں سلوان مومکا نے ایک مسجد کے باہر قرآن مجید کے اوراق کو جلانے کی ناپاک جسارت کی تھی۔ بعد ازاں کاغذی کارروائی مکمل نہ ہونے پر سویڈن نے سلوان مومکا کی سیاسی پناہ کی درخواست مسترد کر دی، جس کے بعد وہ گزشتہ ماہ ناروے چلا گیا تھا۔ اسرائیلی قانون سازوں نے ایک قانونی ترمیم کو منظوری دی ہے جس میں حکومت کو ملک میں قطری نیوز چینل الجزیرہ کی نشریات پر پابندی لگانے کا اختیار دیا گیا۔ منظوری کے بعد وزیر اعظم بنجامن نیتن نے کہا ہے کہ وہ اس پر جلد ہی عمل درآمد کریں گے۔ اس بل کو اسرائیلی پارلیمنٹ میں 71 ارکان کی حمایت سے منظور کیا گیا جبکہ 10 اراکین نے اس کی مخالفت کی۔ نئے قانون سے وزیر اعظم اور وزیر موصولات کو اسرائیل میں کام کرنے والے کسی غیر ملکی چینل کو قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ سمجھے جانے پر اسے بند کرنے کا اختیار ملتا ہے۔ اس قانون کے تحت وزیر موصولات سے مطالبہ ہوگا کہ وہ اسرائیل میں کسی چینل کے آپریشنز بند کرنے کے لیے وزیر اعظم کی منظوری حاصل کرنے کے واسطے وزیر اعظم کو اس بات پر قائل کریں کہ غیر ملکی چینل کا مواد ملک کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ اس قانون سے متعلقہ وزیر کو حکومت کا حتمی فیصلہ آنے کے بعد غیر ملکی نشریاتی ادارے کے دفتر کو بند کرنے اور اس کے ساز و سامان ضبط کرنے کا بھی اختیار ملتا ہے۔ پارلیمنٹ میں اس قانون پر ووٹنگ سے قبل نیتن نے ایک بیان میں کہا کہ یہ چینل اب اسرائیل سے نشریات نہیں کرے گا اور اب وقت آ گیا ہے کہ حماس کے نقیب کو اسرائیل سے نکال دیا جائے گا۔ యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ केबिन हेडलाइंस इख्तिताम को पहुँचती हैं। अल्लाह हाफिज़।